ماہ سفر کی آخری جمعرات کہتے ہیں جو اس ایک تسبیح کو آخری جمعرات کو پڑھے گا انشاءاللہ ربیع الاول آنے سے پہلے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ سفر کی آخری جمعرات آ گئی، رحمتوں برکتوں والی جمعرات آ گئی۔ ہمارے دین اسلام کے علماء کہتے ہیں کہ آج ماہ سفر کی آخری جمعرات کو جو شخص جو بندہ ایک اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو مالدار بنا دے گا، اس کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص پاورفل وظیفہ، چھوٹی سی سورت کا ایک تسبیح کا نہایت مجرب وظیفہ جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا، راتوں رات آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کی رحمتوں کو برستے ہوئے دیکھیں گے۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ کریں گے جو اپنے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آج اس عمل کو وہ لوگ کریں گے، اللہ ان کو توفیق دے گا جن کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، جن پر اپنی رحمتیں کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن کو آپ نے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ خدارا آج آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، بالخصوص آج کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت کا عمل اور آپ کی زندگی میں وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے انبار آ جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستی، غربت و افلاس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو محتاجی ہو جاتی ہے، آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اگر آپ کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ آپ کو در پہ جا کے محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج میرے کہنے پر اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے مصیبتیں مشکلیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات برسا دیں گے، اور آپ کے گھر پر دولت ایسے بارش ہوگی جیسے ساون میں بارش برستی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ لیکن بہت ہی مجرب۔ آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے آج کسی صورت بھی اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے ساتھ، اگر آپ کسی نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی وقت آپ کو جب آپ کو وقت ملے اس عمل کو آج کے دن میں آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج جمعرات والے دن آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اپنے پاس ایک تصویر رکھ لینی ہے۔ جب آپ باوضو ہو جائیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی میری بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کی الگ نیت ہوتی ہے، الگ مقصد ہوتا ہے، الگ حاجت ہوتی ہے، الگ دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کو گھر چاہیے، کسی کو بنگلہ، کسی کو گاڑی، کسی کو پیسے چاہیے، کسی کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کرنا چاہتا ہے، کوئی نوکری کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ تو جو آپ کی حاجت ہے، جو دلی مراد ہے، جو دلی خواہش ہے، اور آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ ناممکن سے ناممکن حاجت ہے، ناممکن سے ناممکن دعا ہے، میں دعائیں کر کے تھک گئی، وظیفے کر کے تھک گئی، لیکن یہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، آج انشاءاللہ میرے کہنے پر آپ اس عمل کو کریں، آپ کی ناممکن سے ناممکن حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوراً سے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آج جمعرات والے دن جو پڑھنا ہے، اللہ کے صفاتی نام کا پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ آپ نے اللہ پاک کے اس صفاتی نام کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پر جو دولت والی صورت ہے، جو بہت ہی طاقتور صورت ہے، آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔
سورہ قریش ایسی صورت ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھلوا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، قسمت کو چمکا دیتی ہے، آپ کے گھر سے تنگ دستیوں کا خاتمہ کروا دیتی ہے، آپ کے گھر سے مصیبتیں مشکلوں کو آسان کروا دیتی ہے۔ آپ نے سورہ قریش کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو 7 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، تعداد میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ جب آپ سورہ قریش کو پڑھ لیں تو اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر جو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے جو اس عمل کا، اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، سورہ کوثر، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں عمل کر لیں تو آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی دلی خواہش کے لیے، اپنی دلی مراد کے لیے، آپ کا جو کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، کوئی آپ کی ناممکن سے ناممکن دعا ہے جو آپ کہتے ہیں میں وظیفے کر کر کے تھک گئی ہوں، یہ دعا پوری نہیں ہوتی، آپ اس دعا کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج ماہ سفر کی آخری جمعرات والے دن جو ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور ربیع الاول کے آنے سے پہلے پہلے آپ کے گھر کا بچہ جو ہے وہ ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو شیئر کریں۔